لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض صدق الله العظيم کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی مخالف کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں آدمی کاروبار کرتا ہے گھر میں فیملی ہے ایک دوسرے پر اعتماد ہے بھروسہ ہے تبھی گھر کا ماحول صحیح رہتا ہے فیکٹری اور کمپنی کا سسٹم صحیح رہتا ہے اگر مالک کو نوکروں پر اعتماد نہ ہو ملازموں پر اعتماد نہ ہو میاں کو بیوی پر اعتماد نہ ہو بیوی کو میاں پر اعتماد نہ ہو والدین کو اولاد پر اور اولاد کو والدین پر اعتماد اور بھروسہ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے سسٹم خراب ہو جائے گا یہ بھروسہ ہی ہے کہ کمپنی کا مالک چھوڑ کر ملازموں کو اوپر اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے کاریگر کام کر رہے ہیں کاریگروں کو اپنے مالک پر بھروسہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں تو پیسہ ملے گا اگر بھروسہ نہ ہو کاریگر کو تو کون بیوقوف ہے جو کام کرے گا وہاں ٹھہرے گا ہی نہیں مار جائے گا یہ سسٹم ہے نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج نبوت سے سرفراز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا یہی کفار مکہ جن سے غزوہ بدر ہوئی جن سے خندق ہوئی جن سے احد ہوئی جنگ موتا ہوئی اور دیگر غزوات ہوئی یہی کفار مکہ آپ سے لڑ رہے ہیں آپ سے جنگ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو صادق کہہ رہے ہیں آپ کو امین کہا جا رہا ہے آپ کو امانت دار کہا جا رہا ہے کتنا ہی تاریخ کا کوئی کیڑا ہو تاریخ کا مطالعہ ہو دنیا کی لائبریریاں کھنگال ڈالو لیکن ایک بھی لفظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں نکلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی غیر حق کلمہ کہا ہو یہ کافر بھی مانتے ہیں اور کوئی مائی کا لال دنیا کی کسی کتاب میں دکھا نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے خلاف کبھی کوئی کلمہ کہا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہا ہے یہی غزوہ بدر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں فلاں جگہ فلاں کافر مارے جائیں گے اور وہی غزوہ بدر ہوا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہی ابو جہل مرا ہے دیگر کفار کی موت اور غزوہ بدر میں قتل کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مکہ میں ہیں، مدینہ میں ہیں،
یہی اونٹ چرانے والے صحابہ کرام جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جسم پر لباس پوشیدہ ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ قیصر و کسریٰ کے تاج تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اس وقت کھوپڑی آدمی کے کام نہیں کرے گی۔ ابھی میں آپ کو کوئی بتاؤں تو آدمی کیا کر نہیں کام، لیکن واقعی ایک وقت وہ آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ یہ قیصر و کسریٰ کی سلطنت صحابہ کرام کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ یہی سراقہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر رہے ہیں، کفار مکہ تعاقب میں ہے انعام کے لالچ میں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ یہی سراقہ ہے، آگے بڑھ رہے ہیں تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے کہا تھا سراقہ اس وقت کا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ وہ سراقہ اس کی کھوپڑی عقل کام نہیں کر رہی، لیکن اسلام لائے۔ بعد میں کسریٰ کے کنگن تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بشارت تھی اس لیے پہنائے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا وہ ہو کر رہا۔ آپ نے کہا تھا گانے بجائے جائیں گے، ہر گھر سے ٹی وی گانوں کی آواز آئیں گے۔ دیکھو آپ مسجد کے اطراف میں رہ کر کے ڈی جے اور گانوں کا کھلے عام چلنا، گھر گھر میں ٹی وی کا ہونا۔ آپ نے فرمایا تھا سود کا وبال اور سود کی خطرناکی سے ہر آدمی متاثر ہوگا۔ سود نہیں کھائے گا تو اس کا دھواں ضرور اس کو پہنچ کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ ہو گئی اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو یا آپ نے یہ کہا ہو اور نہ ہوا ہو۔ یہی شعب ابی طالب ہے، 3 سال تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھر والوں کو قید میں رکھا گیا۔ شعب ابی طالب کے جو گھاٹی ہے اس میں نظر بند کر دیا گیا 3 سال تک۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو خوشخبری دی، اپنے گھر والوں کو، کہ جو دستاویز کعبے پر لگائے گئے ہیں جا کر کے دیکھو، دیمک نے ان کو چاٹ کر ختم کر دیا ہے، اس کو کھا کر ختم کر دیا ہے۔ اگر صرف باقی ہے تو اللہ کا نام باقی ہے۔ اور واقعی میں جیسا آپ نے کہا تھا جا کر کے دیکھا تو ساری کاغذوں کو جو دستاویز تھے دیمکوں نے کھا کر ختم کر دیا، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا۔ اسی صادق و مصدوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب آپ نے کہا تو ہم نے بھی قبول کیا، آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، ہم ایمان لائے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، تو ہم مانتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہم لوگوں نے کہا بے شک واشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان۔ ہم نے کہا بے شک یہ سب حق ہے، آپ کی بات سچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے اللہ کا تعارف کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الذی لا الہ الا ھو، اللہ وہ ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، اس کائنات کے نظام کو اللہ سنبھالے ہوئے ہے۔ الملک لا شریک لہ، وہ ایسا بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کی ایسی سلطنت ہے۔ یہ آپ سسٹم دیکھ رہے ہیں، زمین و آسمان
چاند اور سورج کا نظام، یہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ آج کے کچھ سال پہلے امریکہ کو کچھ پتا تھا؟ آج امریکہ دریافت ہو گیا دنیا کہاں تک ہے۔ یہ سورج دنیا سے 4 گنا بڑا ہے، اس کو سنبھالے ہوئے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ چاند کی روشنی، یہ سورج کی روشنی کس نے بنائی ہے؟ اگر سورج گرہن ہو جائے، اگر چاند گرہن ہو جائے، یہ اللہ سورج اور چاند گرہن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی وہ قدرت ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس سورج سے روشنی کو سلب کر لے، اس چاند سے نور کو سلب کر لے، تو دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی بادشاہ اس کے اندر روشنی نہیں پیدا کر سکتا۔ اس زمین کا خالق اللہ ہے، اس آسمان کا خالق اللہ ہے، اس سمندر کا خالق اللہ ہے، دنیا کے اندر جتنے مخلوق ہیں سب کا خالق اللہ ہے۔ ان کافروں سے بھی اگر پوچھو گے تو ان کافروں سے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، تو یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان آسمان اور زمین کا خالق اور مالک اللہ تعالی ہے۔ یہی کافر جب دریا کے اندر سفر کرتے ہیں اور طوفانی موجیں ان کی کشتی کو ڈاماڈول کر دیتی ہیں، تو پھر سارے بنائے ہوئے اپنے باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کا سہارا لیتے ہیں جو تنہا ہے۔ یہ اللہ ہے، اللہ کے جتنے نام ہیں تمام اسماء میں 99 ناموں میں اللہ یہ ایسا لفظ ہے کہ اللہ رب العزت کی سلطنت اور اللہ رب العزت کی بادشاہت کے مقابلے میں کسی کی بادشاہت نہیں ہے، کسی کی سلطنت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی کی سب پر حکمرانی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سورما آئے، بڑے بڑے سورما آئے، لیکن سب دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہی اللہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ یہی اللہ ہے جس نے دہکتے ہوئے لاغوں کو، دہکتے ہوئے شعلوں کو اللہ نے گلزار بنا دیا۔ وہی اللہ جس نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو رکھ کر اللہ نے پھر سے دوبارہ انہیں زندگی عطا فرمائی۔ یہی وہ اللہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں رکھ کر کے اللہ نے مصر کی سلطنت اور تاج سے ان کو نوازا۔ یہی وہ اللہ ہے جس نے حضرت موسیٰ کے لیے دریائے بحر قلزم میں راستے بنا دیے، حضرت موسیٰ کی عصا سے پتھروں سے پانی نکال دیے۔ یہی وہ اللہ ہے جس نے بدر کے میدان میں 1000 کے مقابلے میں 313 مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اپنے دلوں میں تم اللہ کی عظمت پیدا کرو، اپنے دلوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کاروبار سے کچھ نہیں ہوتا، ان بلڈنگوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہماری جائیداد سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے مال و دولت سے کچھ نہیں ہوتا۔ سارے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے فقیر بناتا ہے، جسے چاہتا ہے مالدار بناتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے، جسے چاہتا ہے عبائد بناتا ہے، جسے چاہتا ہے صحت تندرستی عطا فرماتا ہے۔ یہی قوم عاد کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اتنے طاقتور لوگ تھے، پہاڑوں کو تراش کر ہاتھوں سے گھر بنا لیا کرتے تھے، لمبے چوڑے تڑنگے خوبصورت۔ ایسی قوم عاد، ان لوگوں نے اپنی زبان پر تکبر کے انداز میں یہ کہنا شروع کیا، من اشد منا قوة، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ انہیں اپنی طاقت پر گھمنڈ آ گیا، اپنی طاقت پر انہیں اترانے لگے اور کہنے لگے من اشد منا قوة۔ یہ قوم عاد کہنے لگے ہم بہت طاقتور ہیں، جو پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہیں،
ہم اتنے طاقتور ہیں، کھجوروں کے تنے اور کھجور جیسے ہوتے ہیں ایسے بڑے بڑے جسم اور طاقتور نسل۔ اللہ رب العزت نے 7 دن اور 8 رات اللہ نے ان پر ہواؤں کو مسلط کیا۔ جو لوگ یہ کہتے تھے ہم بہت طاقتور ہیں، اللہ نے اپنی ایک کمزور مخلوق ہوا کو ان پر مسلط کیا۔ 7 دن 8 رات تک مسلسل ہوا چلی اور اس ہوا سے اللہ رب العزت نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ نہ ایک انسان بچا نہ ایک جانور۔ پھر اللہ کہنے لگا کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے تھے ہم سے بڑا طاقتور کوئی ہے؟ اللہ رب العزت سمجھانا چاہتے ہیں یہ انسان کمزور ہے، دنیا کی مادی چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے، دولت کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگنے لگتا ہے، سلطنت کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگنے لگتا ہے، تاش کو دیکھ کر منہ میں رال ٹپکنے لگتی ہے، دولت کو دیکھ کر آدمی دولت کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اذان ہوتی ہے؟ اللہ اکبر شروع میں 4 مرتبہ رکھا گیا، بیچ میں 2 مرتبہ رکھا گیا، پھر آخر میں اللہ اکبر 2 مرتبہ رکھا گیا اور باقی کلمات 2 مرتبہ۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں جس کاروبار میں تم ملوث ہو، جس دنیا کے دولت کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اس دنیا سے اس دولت سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ بڑا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت 24 گھنٹے میں 30 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا مؤذن سے بلند کروا کے کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے دل و دماغ سے دنیا کی محبت، دنیا کی عظمت، دنیا کی قدر اپنے دل سے نکال دو۔ اذان میں 24 گھنٹے میں 30 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اگر اقامت کو بھی آپ جوڑ لیں تو 24 گھنٹے میں 60 مرتبہ ادا ہوتی ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا کیا مطلب؟ اللہ کی سلطنت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کی سلطنت کے آگے، اللہ کی ذات کے آگے، اللہ کی قدرت کے آگے سارے لوگوں کے حربے اور سارے لوگوں کی بڑی بنائی اسکیمیں فیل ہے۔ 24 گھنٹے میں 60 مرتبہ اگر آپ نماز کو بھی لے لیں، فرض نماز سنت نفل کو لے لیں، 24 گھنٹے میں 296 مرتبہ اللہ رب العزت اللہ اکبر بلوا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں تم اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی پیوست کرو، اپنے دل میں کسی کا خوف نہ ہو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، دیکھا ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے کسی سے پوچھا کیا بات ہے؟ بتایا گیا راستے میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے راستہ جام ہے، ٹریفک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گئے اور شیر کے کان کو پکڑا، ایک تھپڑ بھی لگایا اور وہاں سے اٹھا دیا، چل یہاں سے، راستہ جو جام۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں صرف اللہ کی عظمت تھی۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تم دنیا سے ڈرو گے، اگر تم جنات سے ڈرو گے، اگر تم شیاطین سے ڈرو گے، اگر تم افسر سے ڈرو گے، اگر تم بادشاہ سے ڈرو گے، اگر دنیا کی کسی چیز سے ڈرو گے تو وہ چیز تم پر ہی مسلط کر دی جائے گی۔ اس لیے بہت سارے لوگ وہمی ہوتے ہیں، ڈر لگتا ہے، ادھر ادھر جاتے ہیں، گھبراتے ہیں، لیکن اگر آدمی کے دل کے اندر اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت بسی ہوئی ہے، وہ آدمی کسی سے نہیں ڈرتا۔ کیا وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں تو ایک کافر کو موقع ملا اور آپ کے سرانے ننگی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا محمد بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بالکل نہیں گھبرائے، کوئی خوف نہیں۔ آپ نے برجستہ کہا مجھے میرا اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا مجھے۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کے اس
نام کا اتنا اثر ہوا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے نکل نیچے گر گئی۔ یہ اللہ ہے اللہ۔ آج تک کسی نے دعویٰ جو کیا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، یہ کسی نے نہیں کہا۔ بعض تفسیری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک غرور میں آ کر، گھمنڈ میں آ کر ایک بادشاہ نے کہا تھا میں اللہ ہوں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، فوراً قہر الہی کی بجلی نے اس کی گردن کو اڑا دیا، اس کی گردن جسم سے الگ ہو گئی۔ اس کا یہ کہنا تھا انا اللہ۔ اس لیے بڑے بڑے سلطان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، نمرود آیا، شداد آیا، قارون آیا، بڑے بڑے سورما اور دنیا کے مالک، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ان اللہ۔ اللہ رب العزت وہ اللہ ہے جو عطا کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ ہمیں گدوں پر نہیں ملے گا، یہ اللہ ہمیں ایئر کنڈیشن روم میں نہیں ملے گا۔ یہی ابراہیم بن ادہم بلخ کی سلطنت کے مالک حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ولی گزرے ہیں، اللہ کے یہ بادشاہ تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم یہ بادشاہ تھے، اپنے شاہی محل میں موجود ہیں، شاہی محل میں آرام کر رہے ہیں، چھت پر سے آواز آئی تو سوچنے لگے ابراہیم بن ادہم بادشاہ ہیں، شاہی قلعے میں آرام کر رہے ہیں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ آواز لگائے بھائی کون ہو، کہیں جنات تو نہیں؟ تو وہاں سے آواز آئی چھت پر سے کہ ہم لوگوں کا اونٹ غائب ہو گیا ہے، ہم اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بھلا یہاں اونٹ کیسے آئے گا چھت پر؟ تو ان دونوں شخصوں نے کہا چند آدمی تھے، یہ فرشتے تھے، اللہ نے بھیجا تھا۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ جیسے اونٹ آپ کی اس چھت پر نہیں آ سکتا، ایسے ہی اللہ آپ کو شاہی محل میں نہیں مل سکتا۔ آدھی رات کا وقت ہے، ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بڑے ولی گزرے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، اپنی سلطنت کو ٹھوکر مار دیے اور ٹھوکر مار کر اللہ کے حصول کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے نکل گئے۔ جب گئے ہیں ایک دن ایک سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنی گدڑی سل رہے ہیں، اتفاق سے ان کا ایک وزیر کا ادھر سے گزر ہوا، تو وزیر نے پہچان لیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کیا ضرورت تھی بلخ کی سلطنت کو چھوڑ کر آج غریبی میں یہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل میں اللہ نے اس کے جو خیالات تھے وزیر کے ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے ہاتھ میں سوئی تھی، سمندر میں پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم نے دنیا کی سلطنت کو لات ماری ہے، تو اللہ نے ہمیں کیا کیا انعامات سے اور کیسی سلطنت سے نوازا ہے۔ سوئی کو سمندر میں پھینک دیا اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی لے آئے۔ وزیر دیکھ رہا ہے سارا منظر کہ میری سوئی لاؤ۔ ہزاروں تعداد میں مچھلیاں سوئی کی، سونے کی جو ہے سوئی اپنے منہوں میں لے کر حاضر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا میری وہی سوئی چاہیے جو تھی لوہے وغیرہ کی، یہ سونے کی سوئی ہمیں نہیں چاہیے۔ تب اس وزیر کو افسوس ہوا اور اپنے دل کو لعنت ملامت کرنے لگا کہ حضرت سلطان بن ابراہیم ادہم نے دنیا کی سلطنت کو لات مار کر اپنے دل میں انہوں نے اللہ کی عظمت اور اللہ کو بسا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج سمندر کی مچھلیاں ان کا کہاں مان رہی ہیں۔ یہی سلطان بن ادہم ایک جنگل میں گئے ہیں، وہاں ایک مجذوب رہتا تھا۔ اس مجذوب نے اللہ سے یہ طے کر لیا تھا کہ اللہ ہم گھاس چھیلتے ہیں، ہم گھاس چھیلتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں اسی سے، آپ ایک کام کریے ہم کو روزانہ چٹنی روٹی دے دیا کریے۔
ہم گھاس چھوڑنا بند کر دیں گے، آپ کی عبادت کیا کریں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا کھانا تم کو مل جایا کرے گا۔ یہ اللہ کی عبادت میں لگ گئے، ان کا کھانا وقت پر آ جائے۔ اسی جنگل میں ابراہیم بن ادھم پہنچ گئے تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے بریانی کا انتظام ہوا، اور ایسی بریانی جس کی مہک پورے جنگل میں پھیل گئی۔ تو اس مجذوب آدمی کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے کہ ایک دن کا یہ آدمی آیا ہے اور اس کے لیے اتنی خوشبودار بریانی کا انتظام، اور میں جو ہے اتنے سال سے ابھی چٹنی روٹی پہ گزار رہا ہوں۔ تب اللہ نے کہا او بے ادب گستاخ، خاموش رہ، تو نے قربانی اپنی کھرپی کی دی ہے، اس لیے تجھے چٹنی روٹی مل رہی، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کر۔ یہ ابراہیم بن ادھم وہ شخص ہے جس نے بلخ کی سلطنت کو لاٹ مار کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو اپنے دل میں بٹھانے کے لیے نکل پڑا ہے۔ تو اس کی قدردانی، اس کی قربانی تو دیکھ، اسے بریانی خوشبودار نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ یہ اللہ ہے، یہ صحابہ کرام تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، قرآن آپ پڑھیے، یہ قوم سمود، یہ قوم عاد، یہ قوم صالح، یہ قوم فرعون، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جگہ جگہ اللہ پاک نے قرآن میں اپنی عظمت کی گواہی دی ہے، اپنی کبریائی کو بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے عید کی نماز ہو، بقرعید کی نماز ہو، آدمی یہی صدائیں بلند کرتا ہے، یہ اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے دکانوں کی طرف، اپنی فیکٹریوں کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف زیادہ اس کی عظمت اور وقت اور قدر اپنے دل دماغ میں مت لاؤ۔ مؤذن شروع ہی میں کہتا ہے اللہ اکبر، پھر آخر میں بھی کہتا ہے اللہ اکبر۔ یہ ہم سوچیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اللہ کی عظمت اور کبریائی اپنے دل کے اندر پیوست کریں۔ اگر ہم کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، سمجھو دنیا کا خزانہ ہمیں مل گیا، آخرت بھی مل گئی۔ اور اگر ہم یوں ہی دنیا سے چلے گئے تو خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت عطا فرمائے اور راہ حق پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔